اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئی تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ ان کا نکاح مکے ہی میں ابو الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیع سے ہوا تھا۔ ابو الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حالہ بنت خویلد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی۔ یہ نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوا تھا۔ دوستو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی داخل اسلام ہو گئی تھی، مگر ابو الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام تاخیر میں رہا۔ جنگ بدر میں ابو الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی جانب تھے۔ ان کو عبداللہ بن جبیر بن نعمان انصاری نے اسیر کر لیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو جہیز میں دیا تھا۔ ابتدائے ایام نبوت میں کافران مکہ نے ابو الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اکسایا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دے، مگر اس نے ہمیشہ انکار ہی کیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فعل کی توصیف شکر گزاری کے ساتھ فرمائی تھی۔ ابو الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسیر بدری سے رہائی پاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ سیدہ اپنے والد مکرم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئی۔ سفر ہجرت میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاحمت ہبہ بن اسودہ نے نیزہ تان کر کی تھی۔ اس صدمے سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ ہبہ بن اسودہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جرم معاف کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی منقبت میں فرمایا ہے، یہ میری بیٹیوں میں افضل ہے، میرے لیے ایسے مصیبت پہنچی۔ ابو الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ ابو الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ہجری میں تجارت کے لیے شام گئے تھے۔ اس وقت قبیلہ قریش مسلمانوں کا فریق جنگ تھا، اس لیے ابو بصیر بن جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ہی مسلمانوں نے جو اسلام لانے کے جرم میں قریش کی قید میں رہ چکے تھے، وہ اب سرحد شام پر ایک پہاڑ پر جا گزرے تھے۔ اس قافلے کا تمام سامان ضبط کر لیا گیا، مگر ابو الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار نہ کیا۔ ابو الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا۔ نماز کے وقت مسجد میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آواز مسلمانوں کے کان میں پڑی، میں ابو الیاس بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ یہ آواز اس وقت سنی گئی جب مسلمان نماز میں داخل ہو چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم نے بھی کچھ سنا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، واللہ مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہ تھا، میں نے یہ آواز تمہارے ساتھ ہی سنی ہے، اور پناہ دینے کا حق تو ہر ادنا مسلمان کو بھی حاصل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹی کے پاس گئے اور اسے فرمایا، بیٹی، ابو الیاس کو عزت سے ٹھہراؤ، خود اس سے الگ رہو، تو اسے حلال نہیں۔ اس شخص کے متعلق جو ہم میں سے ہے وہ تم جانتے ہی ہو، تم کو اس کا جو مال ہاتھ لگ گیا وہ تو یہ داد الہی ہے، مگر میں پسند کرتا ہوں کہ تم اس پر احسان کرو
اور مال واپس کراؤ، لیکن اگر تم اس سے انکار کرو گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تم زیادہ حقدار ہو۔ لوگوں نے سارا مال حتیٰ کہ اونٹ کی نکیل کی رسی بھی واپس کر دی۔ ابو الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کر مکہ پہنچا اور ہر ایک شخص کی ذرہ ذرہ چیز ادا کر دی۔ پھر دریافت کیا کہ کسی شخص کا کچھ رہ گیا ہو تو بتا دے۔ سب نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر دے، تم تو وفی و کریم نکلے۔ تب ابو الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا کہ اب تک مجھے یہی حال اسلام سے روکتا رہا کہ کوئی شخص مجھے مار لینے کا الزام نہ دے۔ اب میری ذمہ داری نہ رہی تو میں اب خلعت اسلام سے ملبس و مزین ہوتا ہوں اور مدینہ کو روانہ ہوں۔ وہ مدینے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔